السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارے لیے ایک انتہائی مسرت اور خوشی کا موقع ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہمارے آسان دین چینل کے ویورز اور ناظرین کو بھی ہم اس خوشی کے موقع پر شریک کریں اور بتائیں کہ وہ خوشی کی کیا بات ہے۔ آج ہماری کتاب خطبات آسان دین کا والیوم نمبر 4 پارٹ نمبر 4 جلد نمبر 4 ہماری کتاب آئی ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس کا تعارف آپ کو کرائیں، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتائیں کہ یہ جلد نمبر 4 آئی ہے۔ اس میں 21 بیانات ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے اس کے 3 پارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نمبر 1، اس کے بعد یہ نمبر 2، یہ 2 جلد، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہماری کتاب آئی تھی یہ جلد نمبر 3۔ اب الحمدللہ اس کے بعد یہ پارٹ نمبر 4 بھی آ چکا ہے۔ 3 نمبر اور 4 نمبر میں کیا بیانات ہیں ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ 3 نمبر کا جو پارٹ تھا اس میں وہ تمام بیانات اور عناوین اور ٹاپکس تھے جس میں ایک مقرر کو، ایک خطیب کو رمضان میں جن بیانات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس کو جمع کرنے کی ہم نے ایک کوشش کی تھی۔ اب اس والیوم نمبر 4 اور چوتھی جلد میں ہم نے 21 بیانات وہ لیے ہیں کہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے سے لے کر آخری مہینے تک 12 مہینوں میں رمضان کے علاوہ کن کن بیانات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ان کو جمع کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ 21 بیانات ہیں: ہجری کیلنڈر، محرم، عاشورہ، واقعہ کربلا، ماتم کرنے والوں کے لیے پیغام، سفر کا مہینہ، ربیع الاول کا پیغام، رجب کی پہلی رات، معراج، شب برات کی فضیلت، شب برات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، شب برات کا رسمی معافی نامہ، تراویح پڑھنے والے، پڑھانے والے، لقمہ دینے والوں کے لیے اہم ہدایات، ذی الحجہ کے 10 دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ملنے والے سبق، کیا قربانی اور گوشت کھانا بے رحمی ہے، اور پھر اس کے بعد سیزنل اور موسم کے اعتبار سے بھی کچھ عناوین ہم نے لے لیے ہیں۔ سردی کے موسم کی ہدایات، بارش کے متعلق ہدایات اور دعائیں، سورج گہن، ویلنٹائن ڈے، 31 سیلیبریٹ کرنا جیسا کہ ابھی آ رہا ہے 31، اور اسی طرح مجلس تکمیل حفظ اور امتحان سے متعلق ہدایات۔ تو یہ چوتھی جلد میں اس طرح 21 بیانات آئے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلے ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمام تر بے بضاعتیوں، نالائقیوں اور مکمل جہالت کے اعتراف کے ساتھ اللہ عز و جل نے اس عظیم خدمت کا شرف عطا فرمایا۔ یہ عظیم خدمت اللہ تعالیٰ نے لی۔ سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں الحمدللہ الذی بعزتہ و جلالہ تتم الصالحات کے کلمات بارگاہ عزتی میں پیش کرتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم اپنے تمام ان اکابرین کا شکر ادا کریں گے، ان اکابر کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی گرا قدر تقاریض اور دعائیہ کلمات سے ہمیں نوازا۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارا وہ پورا ٹیم ورک اور ہماری وہ پوری جماعت جنہوں نے اس کے پیچھے اپنی جو صلاحیت، جن لوگوں نے اپنی جو صلاحیت لگائی، یہ عاجز اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے، عطا گہرائیوں سے ان تمام معاونین کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہے۔ رب کریم تمام خدمات کرنے والوں کو اپنی شایان شان اجر جزیل اور اجر عظیم سے نوازے، ایسی ہماری دعائیں۔ اس کے بعد یہ ہم نے کتاب میں کیا کیا عناوین لیے ہیں وہ بھی آپ کو بتائے۔ یہ ہماری چاروں جلدیں مسجد میں جو خطاب کرنے والے حضرات ہیں، جمعہ سے پہلے بیان کرنے والے حضرات ہیں، ان کے لیے گویا یہ ایک بیش قیمت تحفہ ہے۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی عنوان پر شروع سے لے کر اخیر تک آپ کو ایک ہی عنوان پر پوری بات انشاءاللہ ایک جگہ مل سکتی ہے۔ اور ہر جلد میں ہم نے جن باتوں کا اہتمام کیا ہے اس میں بھی ہم نے اسی تمام چیزوں کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیان ہے غرہ رجب، یعنی رجب کی پہلی رات کا بیان، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب تو اردو میں ہے،
کیا ہندی میں مل سکتی ہے، کیا اردو ہندی میں مل سکتی ہے، گجراتی میں مل سکتی ہے وغیرہ، اس طرح کا لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہماری یہ کتاب تو ہے اردو میں، لیکن ہر بیان کے شروع میں QR کوڈ موجود ہے، تو اگر آپ اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اسی بیان کو سیل فون کی مدد سے QR کوڈ کی مدد سے آپ یوٹیوب پر اسی بیان پر پہنچ جائیں گے، اور ہمارے چینل آسان دین چینل پر آپ اس بیان کو سن بھی سکتے ہیں۔ تو جو حضرات اردو پڑھ لیتے ہیں وہ یہ پڑھ کر فائدہ اٹھائیں، اور جو اردو نہیں پڑھ پاتے ان کے لیے شکل یہ ہے کہ وہ QR کوڈ کی مدد سے یوٹیوب پر اس بیان کو سن بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خطبہ حضرات کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ ہمارے ساتھی نے، ہماری تو یہ اوقات نہیں کہ ہم یہ جملہ عرض کریں۔ ایک صاحب نے، ایک عالم صاحب نے کل ہی یہ جملہ اس عاجز کو ذکر کیا کہ آپ کا یہ ہدیہ گویا ہمارے لیے پکا پکایا کھانا ہے، اس طرح انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو تمام وہ حضرات جنہوں نے ہماری اس کتاب کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اس سے فائدہ اٹھایا، ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ اور اس کتاب سے اگر آپ کو کوئی فائدہ ہو اور وہ فائدہ آپ آگے پہنچا رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے اکابر کا کمال ہے، ہمارے ان مدارس کا کمال ہے جہاں سے ہم نے اکتساب فیض کیا، ہمارے ان اساتذہ کرام کی محنتوں کا، ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ان کی توجہات سے ہمیں 2 حرف لکھنا اور 2 حرف بولنا آیا، یہ انہی کا کمال ہے۔ اگر اس کتاب میں آپ کو کوئی خطا نظر آئے، کوئی قابل مشورہ بات نظر آئے، تو آپ ضرور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنے گرا قدر مشوروں سے بھی نوازیے گا۔ اگر یہ کتاب آپ کے لیے مفید ہے، اب تک 3 جلدوں کے تعلق سے آپ نے تینوں جلدوں سے کیا فائدہ اٹھایا، اس کے تعلق سے بھی کومنٹ باکس میں ضرور اپنا تبصرہ اور اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ تو بہرحال اگر اس کتاب میں کوئی خطا ہے، غلطی ہے، تو وہ اس عاجز کی طرف سے، اور اگر صحیح ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ اللہ عز و جل کا کرم ہے۔ ان اخطأت منی ومن الشیطان وان اصبت فمن اللہ۔ تو بہرحال اللہ عز و جل کا اس موقع پر ہم شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ہم سے لی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا۔ ہم جب اپنی اوقات کو دیکھتے ہیں، اپنی حیثیت اور اپنی جاہلانہ اعتراف کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا، یہ جملہ بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناخن کٹا کر ہم شہیدوں میں نام لکھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، اور دور تک اور دیر تک رب کریم اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ ہم کومنٹ باکس میں آپ کے تبصرے کا ضرور انتظار کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کتاب کی قیمت کیا ہے۔ اس کتاب کی قیمت 300 روپے ہم نے رکھی ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے 3 جلدیں آ چکی ہے بلا کسی تصنع اور بناوٹ کے یا مبالغے کے۔ اب تک ہمیں ایک کتاب کے بھی پورے پیسے وصول نہیں ہو پائے، جلد نمبر 1 کے پیسے بھی ہمارے وصول نہیں ہو پائے۔ بہت سارے حضرات جو ہدیے ہی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا جو خرچہ ہوا ہے وہ بھی اب تک نہیں نکل پایا ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اکابر نے کتابیں خرید کر پڑھی ہے، جو چیز خریدی جاتی ہے اس کی ایک قدر و قیمت ہوتی ہے، دل میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، تو آپ حضرات اس کتاب کو ضرور خریدیں۔ 300 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو خرید سکتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں بعض مرتبہ مالی حالات کی وجہ سے وہ خرید نہیں پاتے۔ ایسا اس زمانے میں ہے بہت مشکل، لیکن پھر بھی ممکن ہے ایسا ہو۔ تو ہم ایک اور آفر رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اس کار خیر کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ سے یہ بھی درخواست کریں گے، آپ 10 کتاب خرید لیں، 20 کتاب خرید لیں، 5 کتاب خرید لیں، ہمیں اس کا مالک بنا دیں۔ انشاءاللہ پھر ہم وہ جتنی کتابیں آپ نے خریدی ہیں وہ آگے ہم مفت تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ یہ کتاب ضرور خریدیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کتاب مفت میں ہدیہ
الگ دینا ہے، پھر ایک جگہ پہنچانا ہے، وہاں اس کے پوسٹ کا اور ڈاک کا خرچہ الگ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں درخواست ہے کہ ضرور اس کو خریدیں۔ اسکرین پر ہم 2 موبائل نمبر دے رہے ہیں، اس سیل فون پر آپ واٹس ایپ میسج کریں اور اس کتاب کو حاصل کرنے کی ترتیب معلوم کریں۔ آپ اپنا ایڈریس بھیج دیں، انشاءاللہ ان دونوں نمبروں پر آپ کو کتاب کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی جائے گی۔ آپ اس نمبر پر اپنا ایڈریس بھیج دیجئے اور بات کر لیجئے کہ رقم بھیجنے، کتاب حاصل کرنے کی جو بھی شکل ہے، اسکرین پر آپ کو جو 2 نمبر نظر آ رہے ہیں ان دونوں نمبروں میں سے کسی پر بھی آپ واٹس ایپ میسج کے ذریعے یہ بات حاصل کر سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، دیکھیں ہم تو یہ بھی درخواست کریں گے کہ آپ یہ نہ سوچو کہ ہم یہ کتاب خرید رہے ہیں، آپ اس نیت سے پیسے دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اور آگے بڑھائے، تو جب 5ویں جلد آئے گی انشاءاللہ آپ کی رقم اس 5ویں جلد میں ہم لگانے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے پیچھے 21 بیانات کی لسٹ بھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا خرچہ کتنا ہوا ہوگا۔ کتاب کی خوبصورتی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال آخر میں ہم یہی بات پیش کریں گے کہ آپ اس کتاب کو خرید کر پڑھیں، یہ کتاب آگے بھی پہنچائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسجد میں جمعہ کے خطاب کے لیے جانا ہوا، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ جلد اول ممبر پر رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کتاب یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تو کہا ہماری مسجد میں ہر ہفتے کوئی واعظ مولانا صاحب بیان کرنے ہر ہفتے نہیں آتے، کسی ہفتے آتے ہیں، کسی ہفتے نہیں آتے ہیں۔ تو جس ہفتے کوئی مولانا واعظ کے لیے نہیں آتے ہیں تو ہمارے امام صاحب اس کتاب کو دیکھ کر اس میں سے ایک پورا بیان پڑھ دیتے ہیں۔ اس سے آپ اس کی افادیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنی کوئی تعریف مقصود نہیں ہے، سب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں استقامت اور اخلاص نصیب فرما دے۔ ایسی ہم آپ سے دعاؤں کی درخواست کی بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ دین کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ تمام علماء امت، اکابر امت اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان، اپنی وسعت اور استطاعت سے بڑھ کر دینی خدمت کا جذبہ اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے، ایسی ہم دعا کی آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ ایک آخری بات یہ بھی عرض کریں گے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ کیا اس کتاب کی PDF آ چکی ہے؟ نہیں آئی ہے۔ دیکھیے یہ جلد نمبر 1 اب ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے، ابھی رمضان آ رہا ہے، اگر کوئی ساتھی تیسری جلد خریدنا چاہے تو وہ بھی خرید سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بیان ان کو رمضان میں کام آئیں گے۔ جلد اول اب ہمارے پاس ختم ہو گئی، اس لیے اس کی PDF ہمارے پاس موجود ہے، دوسری جلدوں کی ابھی PDF نہیں ہے، صرف کتاب ہے۔ بہت سارے لوگ کامنٹ میں سوال کرتے ہیں، اس لیے تمام سوالوں کا جواب ہم نے کوشش کیا کہ ویڈیو میں دے دیں۔ بہرحال ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، ہم معذرت خواہ ہیں۔ ہمارے لیے آپ تمام حضرات دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے فیض اور کو عام اور تام فرمائے، اخلاص اور استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ حضرات کو بھی بہترین جزا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔